الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن بیسک کورس مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ایک شارٹ کورس میں یہاں پر بیٹھیں اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپلائی کریں۔ اور یہ جو کتاب میں آپ کو شروع کروانے لگا ہوں یہاں پر، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو کہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کا عنوان جو ہے احادیث سہلۃ۔ یہ کتاب 20 احادیث پر مشتمل ہے اور مختصر سی احادیث ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس شارٹ کورس میں یہ 20 کی 20 احادیث یاد بھی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ بھی آ جائے گی، اور جو ہم نے عربی پڑھی تھی اس کی اپلیکیشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ تو اعراب القرآن سلسلے میں ہم قرآن کو تو انالائز کر ہی رہے ہیں، احادیث کے حوالے سے کوئی پروگرام پہلے نہیں ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ ہم اپنے اس کورس میں یہ مختصر سی احادیث جو ہیں انہیں گرامیٹیکلی انالائز کریں۔ اس کورس میں آپ کو مزہ اس وقت آئے گا جب آپ کو پچھلی باتیں یاد ہوں گی اور آپ پراپر سوالوں کے جواب دیں گے اور ٹیکسٹ کو سمجھیں گے، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ کورس کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ لسان القرآن کورس میں ہم نے بیسک گرامر جو ہے الحمدللہ سیکھ لی ہے، اور ہمیں اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ کلمہ جو ہے عربی زبان میں وہ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں جو بھی لفظ استعمال ہوگا وہ اگر کلمہ ہے، یعنی کلمہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ کلمہ کے اپوزٹ ورڈ جو بولا جاتا ہے عربی گرامر کی اصطلاح میں، وہ مہمل ہوتا ہے۔ یعنی کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں اور مہمل کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا سکوپ چونکہ قرآن اور حدیث ہے، تو قرآن مجید اور حدیث میں کلمات ہی استعمال ہوئے ہیں، کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو لہٰذا قرآن مجید اور حدیث پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے جو بھی لفظ آئے گا وہ ایک تو کلمہ ہوگا، اور پھر کلمہ کی 3 اقسام کے اعتبار سے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، اور پھر ان 3 کلمات کو جاننے کے بعد ہم نے اپنے لسان القرآن کورس میں جملے کو بنانا بھی سیکھ لیا تھا، اور ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ عربی زبان میں جملہ 2 طرح کا ہی ہو سکتا ہے، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ تیسرا جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو صرف یہ 2 چیزیں اگر ہم اچھی طرح کر لیں عربی زبان میں، 2 چیزوں سے مراد پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پتہ چل جائے اچھی طرح، اور دوسری یہ چیز کہ یہ جملہ جو ہے یہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ 2 جملوں کے بارے میں ہم جان لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے قرآن اور حدیث آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جملہ اسمیہ کن کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے، جملہ فعلیہ کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ریوائز بھی کریں گے اپنے اس شارٹ کورس میں۔ اس کتاب کی جو ہیڈنگ ہے یعنی احادیث سہلۃ، ان 2 الفاظ پر ہم ذرا بات کر لیں تاکہ ہماری گرامر جو ہے وہ ابھی ساتھ ہی شروع ہو جائے، اس کی اپلیکیشن جو ہے ہم ساتھ ہی شروع کر لیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے جی احادیث، اور دوسرا لفظ ہے سہلہ۔ اب میں اگر آپ سے پہلا سوال یہ کروں کہ احادیث یہ لفظ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع کا لفظ ہے، تو بہت آسان ہوگا اس کا جواب، آپ فوراً جواب دے دیں گے کہ یہ جمع کا لفظ ہے۔ تو احادیث جمع کا لفظ ہے، تو اس کا واحد کیا ہوگا جی؟ اس کا واحد ہوگا حدیث۔ تو حدیث کی جمع احادیث۔ احادیث ایک جمع ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جمع عربی زبان میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ احادیث کا لفظ جو ہے یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟
جمع مکسر ہے. اب یہاں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جمع سالم کیوں نہیں ہے تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ جی جمع سالم ہم نے پڑھا ہے کہ جمع سالم یا تو مذکر ہوتا ہے یا جمع سالم مؤنث ہوتا ہے. جمع سالم مذکر میں اونا یا اینا کی آواز آتی ہے, جمع سالم مذکر کے آخر میں اونا یا اینا کی آواز آتی ہے, اور جمع سالم مؤنث کے آخر میں آتن یا آتن کی آواز آتی ہے. اب چونکہ یہ چاروں آوازیں ہمیں نہیں آ رہی تو یہ جمع سالم تو ہے نہیں. اب جمع کی ایک ہی قسم بچی, وہ ہے جمع مکسر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو حدیث کی جمع احادیث ایک جمع مکسر ورڈ ہے. اب ہم نے اس کے عدد کو پہچان لیا الحمدللہ اسم کے. حدیث کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث یہ بھی ذرا دیکھ لیں, کیونکہ ہم جب جنس کو پہچانیں گے نا اسم کی, وہ اس کے واحد کے اعتبار سے پہچانیں گے. تو حدیث کا لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. یہ مؤنث کیسے نہیں ہے, کیوں نہیں ہے مؤنث؟ ماشاءاللہ. اسے ہم مؤنث ثابت کرنے کے لیے مؤنث کے ٹیسٹ میں رکھیں گے, اور مؤنث کا ٹیسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لفظ کے معنی پر غور کریں گے کہ اس کے معنی جاننے کے بعد ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی مذکر تو نہیں نظر آتا. تو ایسا کچھ نہیں ہے, تو یہ حقیقی مؤنث سے باہر نکل آیا. پھر ہم اسے غیر حقیقی مؤنث میں ٹیسٹ کریں گے اور چیک کریں گے اس لفظ کے آخر میں کہیں گول تا تو نہیں ہے, علامتی مؤنث, تو علامتی مؤنث نہیں ہے. اس کے آخر میں جو مؤنث کی دوسری علامت ہے الف ممدودہ اور الف مکسورہ, وہ بھی کچھ نہیں ہے. پھر ہم اسے چیک کریں گے مؤنث سمائی میں کہ کہیں یہ ہوا, آگ, شراب, شہر, ملک, جسم کے اعضاء, ان میں یا وہ 5-6 اسما جو ہم نے یاد کیے تھے ان میں تو نہیں ہے, ان میں کہیں یہ فٹ نہیں ہو رہا, لہٰذا یہ اسم جو ہے یہ مذکر ہے. الحمدللہ 2 پہلو ہمارے کور ہو گئے جی. اس کے بعد ہم نے اس لفظ کو دیکھنا ہے کہ یہ وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو آپ نے فوراً معرفہ کی 7 اقسام میں اس لفظ کو فٹ کر کے دیکھنا ہے. اگر یہ کہیں فٹ ہو جاتا ہے تو یہ معرفہ ہے, ورنہ نکرہ ہوگا. حدیث کا لفظ کوئی علم ہے؟ علم تو نہیں ہے نا. علم کسے کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن. کوئی پراپر ناؤن تو نہیں ہے نا, تو علم نہیں ہے. کیا حدیث کا لفظ ضمیر ہے؟ اسم ضمیر ہے؟ نہیں. کیا یہ اسم اشارہ ہے؟ نہیں. کیا یہ اسم موصول ہے؟ نہیں. کیا یہ ال کے ساتھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں. تو 5 اقسام میں تو یہ آیا نہیں. باقی 2 اقسام ذرا ٹیکنیکل سی اقسام ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں, یہاں پر اگر دیکھیں تو ہم بات کر رہے تھے حدیث کے لفظ کے حوالے سے, تو سمپل حدیث کا لفظ الگ ہی اگر لکھا ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ 6 اور 7ویں قسم میں جائے گا نہیں, کیونکہ 6 اور 7ویں قسم جو ہے وہ ہے مضاف الی المعرفہ اور منادا والی, یعنی وہ کم از کم 2 الفاظ ہوتے ہیں. یعنی اسم کو یا تو مضاف بنایا ہوا ہے یا پھر اس سے پہلے کوئی حرف ندا لگا ہوا ہے, ایسا ہے نہیں. تو کم از کم 5 اقسام میں سے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حدیث کا لفظ جو ہے یہ نکرہ اسم ہے. اب آخری بات وہ ہے اسم کا اعراب. تو حدیث کا لفظ یہ ایک منصرف لفظ ہے, اور منصرف لفظ وہ ہوتا ہے جس پر تنوین آیا کرتی ہے. میں واحد اسم حدیث کی بات کر رہا ہوں بھی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں جی حدیث کا اعراب آپ مجھے بتائیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واحد اسم کا اعراب, چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, وہ مرفوع 2 پیش کے ساتھ, منصوب 2 زبر کے ساتھ, اور مجرور 2 زیر کے ساتھ آیا کرتا ہے, اگر اس پہ الف لام نہ لگا ہوا ہو تو. تو اب مجھے جلدی سے حدیث کا اعراب بول دیں. حدیثن, حدیثن, حدیثن. تو یہ حدیث کا اعراب ہو گیا. اور اگر الف لام لگا کر میں اعراب بلوانا چاہوں تو وہ کیا بنے گا؟ الحدیث, الحدیثہ, الحدیثی. کلیئر ہو گیا؟ اب آ جائیں جی حدیث کی جمع ہے احادیث. احادیث کا لفظ جو ہے یہ غیر منصرف ہے جی. احادیث کا لفظ غیر منصرف ہے. تو احادیث کا واحد جو حدیث تھا وہ منصرف تھا, اور حدیث کی جمع جو احادیث استعمال ہوئی ہے وہ غیر منصرف ہے. تو ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ لازمی طور پہ یہی ہوگا کہ اگر کوئی واحد اسم منصرف ہے تو اس کی جمع مکسر جو ہے وہ بھی منصرف ہی بنے گی, ایسا لازمی نہیں ہے. اگر کوئی جمع کا لفظ, کیونکہ ہم جمع کی بات کریں تو اس وقت جمع پہ ہی میں بات کروں گا, اگر کسی لفظ کی جمع آپ کے سامنے آ رہی ہے اور اس جمع لفظ کے پہلے 2 حروف پر زبر ہے, اور اس کے بعد ایک الف ہے, اور اس کے بعد 3 حروف ہیں, اور ان 3 حروف میں درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے. جمع کا لفظ کوئی آپ کے سامنے آیا اور وہ لفظ ایسے تھا کہ اس کے پہلے 2 حروف پر زبر تھی, ان 2 حروف کے بعد ایک الف تھی, اور اس کے بعد 3 حروف تھے, اور ان 3 حروف میں درمیان والا حرف جو تھا وہ ساکن تھا, تو کنفرم ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, عربی زبان میں مصباح کسے کہتے ہیں؟ مصباح, چراغ. مصباح کی جمع کسی کو آتی ہے؟ مصابیح.
اب مجھے بتائیے مصابیح کا لفظ جو ہے یہ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا؟ تو یہ غیر منصرف ہے، اس کو آپ مرفوع مصابیح پڑھیں گے، منصوب مصابیح اور مجرور مصابیح، ٹھیک ہے نا، کیونکہ غیر منصرف اسم جو ہے اس کا اعراب کس طرح آیا کرتا ہے؟ مرفوع فارم میں ایک پیش کے ساتھ، منصوب اور مجرور فارم میں ایک ایک زبر کے ساتھ، یعنی ایک ہی زبر کے ساتھ. اور دیکھیں اس کو میں ثابت کرتا ہوں قرآن سے، سورہ ملک میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. با کون سا حرف ہے؟ با کون سا حرف ہے؟ حرف جر. تو حرف جر با نے جر نہیں دینی، جر دینی ہے نا، تو مصابیح یہ جر ہی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی چراغوں کے ساتھ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے ایک لفظ رکھوں مفتاح، مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو. مفتاح چابی. مفتاح کی جمع آتی ہے مفاتیح. اب آپ مجھے فوراً بتا دیں گے کہ مفاتیح کا لفظ جو ہے منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ وہ کنڈیشن جو ہے پوری ہو رہی ہے. تو آپ کے سامنے کوئی بھی جمع مکسر کا لفظ آتا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اس کے لیے آپ غیر منصرف کا ٹیسٹ ایک اپلائی کر لیجئے گا. وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا ایک پارٹ میں نے آپ کو اس فارمولے کی صورت میں دے دیا، باقی دو پارٹس بھی ہیں وہ بھی ساتھ ہی مینشن کر دوں تاکہ آپ کنفرم ہو جائے آپ کا. تو ایک صورت تو یہ تھی جی کہ کوئی جمع کا لفظ آیا اور اس کے پہلے دو حروف پر زبر ہے، پھر الف ہے اور اس کے بعد تین حروف ہیں اور تین حروف میں سے درمیان والا حرف ساکن ہے، تو وہ غیر منصرف ہوگا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی جمع کا لفظ آپ کے سامنے آیا، اس کے پہلے دو حروف پر زبر ہے، سیم چل رہا ہے، تیسرا حرف الف ہے، سیم چل رہا ہے، اور آگے دو حروف ہیں، اور آگے دو حروف ہیں، تو یہ اسم بھی، یہ جمع بھی غیر منصرف ہوگی. اب اس میں دیکھیں بے شمار. سر ادھر اعراب کی کوئی نہیں ہے، جیسے اس میں جزم تھی، اس میں کوئی نہیں، اس میں تین حروف تھے نا، تو ہم نے کہا کہ درمیان والا ساکن ہونا چاہیے، لازمی شرط ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں عام طور پہ یہ جو الف کے بعد والا پہلا حرف ہوگا نا، اس پہ زیر ہی ہوگی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جی، مسجد، مسجد کی جمع مساجد. اب مجھے بتائیے مساجد کا لفظ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ پہلے دو حروف زبر، اس کے بعد ایک الف، اس کے بعد دو حروف. مدرسہ، مدرسہ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مدارس. مدارس منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف. منظر، مناظر. مذہب، مذاہب. اور تیسری صورت وہ یہ ہوگی پہلے دو حروف زبر کے ساتھ، تیسرا حرف الف. یہ دیکھیں تینوں میں کامن ہے، صرف الف کے بعد چینجز آ رہی ہیں. الف کے بعد تین حروف آئے اور تین حروف میں درمیان والا حرف ساکن، تو غیر منصرف. الف کے بعد دو حروف آئے، غیر منصرف. اب کامن سینس کیا کہہ رہی ہے؟ الف کے بعد ایک حرف ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک حرف جو ہے وہ شد والا ہونا چاہیے. تو یہ جمع جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہوگی. سر آپ نے جو دوسرا لگایا اس کے جو پہلا تھا اس کے نیچے آپ نے زیر لگائی، ٹھیک ہے، آپ نے اس پر نہیں لگائی، کیا یہ مطلب کنفرم میں زیر ہی ہوتی ہے عام طور پہ؟ ہاں، کیونکہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کہا نا ساکن ہے، تو عام طور پہ وہ یا ساکن ہی ہوگی. اب یہ جو تیسری فارم ہے نا یا تیسرا پیٹرن ہے، اس پہ بہت کم جمع بنتی ہیں. مثلا قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دابہ، ٹھیک ہے نا، جاندار کے لیے استعمال ہوا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو دابہ کی جمع جو آتی ہے نا وہ آتی ہے دواب، اور دواب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو اب دواب کا لفظ جمع کا لفظ ہے، جمع مکسر ہے، دابہ کی جمع ہے. تو اگر آپ سے پوچھا جائے جی کہ دواب کا لفظ منصرف ہے یا غیر منصرف، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ غیر منصرف. کیوں؟ اس لیے کہ جی اس کے پہلے دو حروف زبر کے ساتھ ہے، تیسرا حرف الف ہے اور الف کے بعد ایک ہی حرف ہے جو کہ شد کے ساتھ ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے. اچھا اب یہ تو تھی لوکل انداز میں بات کہ جی یہ تین جمع مکسر جو ہیں غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے. آپ سے پوچھے جی کون کون سی جمع غیر منصرف ہیں، تو آپ یہ تفصیل بتائیں گے کہ جی یہ تین طرح کی جمعیں ہوتی ہیں. مثلا پہلی جمع یہ ہوتی ہے کہ دو حروف پہلے زبر کے ساتھ ہوں، اس کے بعد ایک الف ہو، پھر ایک حرف شد والا ہو. یا دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے دو حروف زبر کے ساتھ ہوں، تیسرا الف ہو، پھر دو حروف ہوں. یا تیسری صورت یہ ہے کہ دو زبر کے ساتھ ہو، پھر الف ہو، پھر تین حروف ہوں اور درمیان والا حرف ساکن ہو، تو یہ غیر منصرف ہوگی. اتنی لمبی بات تو نہیں ہوگی نا، تو اس کا کوئی شارٹ سا جواب ہونا چاہیے نا. اب اس کا شارٹ سا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں
کہ یہ جو 3 طرح کے پیٹرنز بنتے ہیں نا، 1 2 اور 3 پیٹرنز، 1 2 اور 3 پیٹرنز، گرامر والے ان پیٹرنز کو منتہی الجموع کہتے ہیں، کہ یہ پیٹرنز جو ہیں منتہی الجموع کے صیغے ہیں، منتہی الجموع، یعنی یہ بتانا اس لیے آپ کو ضروری تھا کہ کہیں آپ منتہی الجموع کا لفظ پڑھیں اور آپ پریشان ہو جائیں کہ منتہی الجموع کیا بلا ہے، تو منتہی الجموع جو بلا ہے وہ یہ 3 طرح کے پیٹرنز ہیں، یہ منتہی الجموع ہے، منتہی الجموع کے صیغے، پیٹرنز، یعنی منتہی الجموع کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جمع جہاں پر جمع بننی بند ہو جاتی ہے، جمع کی انتہا ہو جاتی ہے، جمع کی انتہا ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں جب واحد سے جمع بننی شروع ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک واحد سے جمع بنی، پھر اس جمع کی پھر جمع بنی، پھر جمع کی جمع بنی، پھر جمع کی جمع بنی، ایک وقت آتا ہے کہ جمع بننی بند ہو جاتی ہے، اس کو منتہی الجموع کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں صیغے جو ہیں یہ منتہی الجموع کے صیغے۔ اب صرف ایک احادیث کے لفظ نے ہمیں اتنی ساری باتیں یاد بھی کروا دیں اور نئی باتیں بھی بتا دی، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا، میں آپ کے سامنے بس احادیث سہلہ لکھ کر تو حدیث پڑھنی شروع کر دیتا اور آپ حدیث کر کے فارغ ہو جاتے، لیکن اتنا کچھ آپ کا ریوائز بھی ہو گیا اور کچھ نئی انفارمیشن بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو احادیث کا لفظ اب غیر منصرف ہے، کلیئر ہو گیا، کیونکہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ اب آپ کا جواب ہوگا کیونکہ یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس لیے غیر منصرف ہے کہ اس کے پہلے 2 حروف پر زبر ہے، اس کے بعد ایک الف ہے، اور اس کے بعد پھر 3 حروف ہیں جن میں سے درمیان والا حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ تفصیل نہیں دیں گے، آپ کا جواب صرف یہ ہوگا کہ اب یہ منتہی الجموع کا صیغہ ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ سے پوچھے منتہی الجموع کا صیغہ کون کون سا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے، پھر کلیئر ہوگی جی بات۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی سہلہ۔ سہلہ سمپل سا لفظ ہے جی، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جلدی سے بتائیں گے۔ مؤنث ہے، کیسے پہچانا؟ گول تا کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ سہل کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، کیا معنی ہوتے ہیں؟ آسان، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مذکر سہل ہوگا اور اس کی مؤنث سہلہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مؤنث لفظ ہے۔ ہاں جی، یہ واحد ہے، مثنیٰ یا جمع ہے؟ واحد اسم ہے، کلیئر ہو گیا جی۔ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ ہے، ماشاءاللہ زبردست ہو گیا۔ اب اس کا اعراب صحیح ہے، تو سہلتن، 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 سہلتن۔ اب ہم نے ایک ایک لفظ پہ بات کر لی، احادیث پہ بات کر لی، سہلہ پہ بات کر لی۔ اب ذرا ان دونوں کو ملا کر ایک مرکب بنائیں، اور آپ کے ذہن میں کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب 4 ہی ہیں، یا مرکب جاری ہے، یا مرکب اشاری ہے، یا مرکب توصیفی ہے، یا مرکب اضافی ہے۔ جاری کیسے پہچانا جائے گا؟ حرف جر کی مدد سے۔ اشاری کیسے پہچانا جائے گا؟ اسم اشارہ کی مدد سے۔ توصیفی اور اضافی آپ نے پہچاننے ہیں، تو جو دونوں الفاظ ایک جیسے نظر آئیں آپ کو چاروں اعتبارات سے، وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ جی یہ ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن لگ بھی نہیں رہے، کیونکہ احادیث کا لفظ جمع ہے، سہلہ کا لفظ واحد ہے۔ ہاں اعراب دونوں کا میں نے مرفوع رکھا ہوا ہے، یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ غیر منصرف ہے اور وہ منصرف ہے، یہ ٹینشن نہیں لینی آپ نے، اعراب تو دونوں کا سیم ہی ہے نا، دونوں مرفوع ہیں۔ اچھا، تو پھر توصیفی ہی ہے، تو پھر اس کو کیسے آپ حل کریں گے کہ یہ جمع ہے یہ واحد ہے؟ جمع مکسر کا ماشاءاللہ، ہم نے مرکب توصیفی میں ایک رول پڑھا ہوا ہے کہ مرکب توصیفی میں موصوف جب غیر عاقل کی جمع ہوتا ہے، مرکب توصیفی میں موصوف جب غیر عاقل کی جمع ہوتا ہے تو اس کی صفت عام طور پہ واحد مؤنث آیا کرتی ہے۔ تو یہاں پر وہ رول اپلائی ہو رہا ہے، احادیث، حدیث کی جمع، حدیث ایک غیر عاقل اسم ہے، لہذا اس کی صفت یعنی غیر عاقل حدیث غیر عاقل ہے، اس کی جمع احادیث بنی، غیر عاقل اسم کی جمع کے لیے صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آ گئی، سہلہ۔ تو احادیث سہلتن، کیا ترجمہ کریں گے؟ آسان ہے۔ آسان حدیثیں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں، آسان حدیثیں۔ تو الحمدللہ جی ابھی ہم نے اس کتاب کے ٹائٹل کو گرامیٹیکلی انالائز کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اس سلسلے کی پہلی حدیث کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے بھی، گرامیٹیکلی انالائز بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔